السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 79۔ ترجمہ: تو کہہ دے کہ اگر جن و انس سب اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثل لے آئیں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکیں گے، خواہ ان میں سے بعض کے مددگار ہوں۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے سنا ہے، خاکسار کی تقریر کا عنوان اعجاز القرآن ہے۔ قرآن شریف کے ان گنت اور مسلسل ظاہر ہونے والے معجزات کسی ایک تقریر میں کیا 1,00,000 تقریروں میں بھی بیان نہیں ہو سکتے۔ قرآنی معجزات پر ایک نظر ڈالنے سے قبل یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ قرآن کا نزول ہی اپنے اندر ایک اعجازی رنگ رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس معجزے پر کہ کن حالات میں اور کیسے انسان پر نازل ہوا لکھتے ہیں۔ قرآن شریف میں جس قدر باریک صداقتیں علم دین کی اور علوم دقیقہ الہیات کے اور براہین قاطعہ اصول حقہ کے مع دیگر اسرار اور معارف کے مندرج ہیں، اگرچہ وہ تمام فی حد ذاتیہ ایسے ہیں کہ قوائے بشریہ ان کو بہیئت مجموعی دریافت کرنے سے عاجز ہیں، اور کسی عاقل کی عقل ان کے دریافت کرنے کے لیے بطور خود سبقت نہیں کر سکتی، کیونکہ پہلے زمانوں پر نظر استقرائی ڈالنے سے ثابت ہو گیا ہے کہ کوئی حکیم یا فیلسوف ان علوم و معارف کا دریافت کرنے والا نہیں گزرا۔ لیکن اس جگہ عجیب بر عجیب اور بات ہے، یعنی یہ کہ وہ علوم اور معارف ایک ایسے امی کو عطا کیے گئے کہ جو لکھنے پڑھنے سے نا آشنا محض تھا، جس نے عمر بھر کسی مکتب کی شکل نہیں دیکھی تھی اور نہ کسی کتاب کا کوئی حرف پڑھا تھا اور نہ کسی اہل علم یا حکیم کی صحبت میسر آئی تھی، بلکہ تمام عمر جنگلیوں اور وحشیوں میں سکونت رہی، انہی میں پرورش پائی اور انہی میں سے پیدا ہوئے اور انہی کے ساتھ اختلاط رہا۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امی اور ان پڑھ ہونا ایک ایسا بدیہی امر ہے کہ کوئی تاریخ دان اسلام کا اس سے بے خبر نہیں۔ براہین احمدیہ صفحہ 561 تا 563۔ قرآن شریف وہ پاک کتاب ہے جو ایسے حقائق و معارف کا حامل ہے کہ دنیا کی کوئی اور کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ بھی اس معجزوں میں سے ایک ہیں کہ آج تک اس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں لکھتے ہیں، قرآن شریف وہ کتاب ہے جس نے اپنی عظمتوں، اپنی حکمتوں، اپنی صداقتوں، اپنی بلاغتوں، اپنے لطائف و نکات، اپنے انوار روحانی کا آپ دعویٰ کیا ہے اور اپنا بے نظیر ہونا آپ ظاہر فرما دیا ہے۔ یہ بات ہرگز نہیں کہ صرف مسلمانوں نے فقط اپنے خیال میں اس کی خوبیوں کو قرار دے دیا ہے، بلکہ وہ تو خود اپنی خوبیوں اور اپنے کمالات کو بیان فرماتا ہے اور اپنا بے مثل و مانند ہونا تمام مخلوقات کے مقابلے پر پیش کر رہا ہے، اور بلند آواز سے حل من معارض کا نعرہ بجا رہا ہے، اور دقائق حقائق اس کے صرف 2-3 نہیں جس میں کوئی نادان شک بھی کرے، بلکہ اس کے دقائق تو بحر زخار کی طرح جوش مار رہے ہیں
اور آسمان کے ستاروں کی طرح جہاں نظر ڈالو چمکتے نظر آتے ہیں۔ کوئی صداقت نہیں جو اس سے باہر ہو، کوئی حکمت نہیں جو اس کے محیط بیان سے رہ گئی ہو، کوئی نور نہیں جو اس کی مطابقت سے نہ ملتا ہو، اور یہ باتیں بلا ثبوت نہیں۔ کوئی ایسا امر نہیں جو صرف زبان سے کہا جاتا ہے، بلکہ یہ وہ متحقق اور بدیہی الثبوت صداقت ہے کہ جو 1300 برس سے برابر اپنی روشنی دکھلاتی چلی آئی ہے۔ اور ہم نے بھی اس صداقت کو اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں نہایت تفصیل سے لکھا ہے اور دقائق اور معارف قرآنی کو اس قدر بیان کیا ہے کہ جو ایک طالب صادق کی تسلی اور تشفی کے لیے بحر عظیم کی طرح جوش مار رہے ہیں۔ اب یہ کیوں کر ہو سکے کہ کوئی شخص صرف منہ کی واہیات باتوں سے اس نور بزرگ کی کسر شان کرے؟ ہاں، اگر کسی کے دل کو یہ وہم پکڑتا ہے کہ یہ تمام دقائق و معارف و لطائف و خواص کہ جو قرآن شریف میں ثابت کر کے دکھلائے گئے ہیں کسی دوسری کتاب سے بھی مستخرج ہو سکتے ہیں، تو مناظرہ کا سیدھا راستہ یہ ہے کہ وہ شرائط مذکورہ بالا کی رعایت سے اس کتاب کے لطائف و معارف و خواص پیش کرے، اور جس طرح قرآن تمام عقائد باطلہ کے رد پر مشتمل ہے، اور جس طرح وہ پاک کلام ہر یک عقیدہ صحیحہ کو دلائل عقلیہ سے ثابت کرتا ہے، اور جس طرح ان صحف مقدسہ میں معارف و حقائق الہیہ مندرج ہیں، اور جس طرح ان میں تنویر قلب کے متعلق خواص عجیبہ اور تاثرات غریبہ پائے جاتے ہیں جن کو ہم نے اس کتاب میں ثابت کر دیا ہے، وہ سب اپنی کتاب میں پیش کر کے دکھلاوے۔ براہین احمدیہ صفحہ 662 تا 667۔ اسی طرح قرآن کریم کے حقائق و دقائق کے غیر محدود ہونے اور جدید در جدید معارف کا انکشاف ہوتے رہنے کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ کھلا کھلا اعجاز قرآن شریف کا جو ہر ایک قوم اور ہر یک اہل زبان پر روشن ہو سکتا ہے، جس کو پیش کر کے ہم ہر یک ملک کے آدمی کو، خواہ ہندی ہو یا پارسی یا یورپین یا امریکن یا کسی اور ملک کا ہو، ملزم و ساکت و لاجواب کر سکتے ہیں۔ وہ غیر محدود معارف و حقائق و علوم حکمیہ قرآنیہ ہیں جو ہر زمانے میں اس زمانے کی حاجت کے موافق کھلتے جاتے ہیں، اور ہر یک زمانے کے خیالات کو مقابلہ کرنے کے لیے مسلح سپاہیوں کی طرح کھڑے ہیں۔ اگر قرآن شریف اپنے حقائق و دقائق کے لحاظ سے ایک محدود چیز ہوتی تو ہرگز وہ معجزہ تامہ نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ فقط بلاغت و فصاحت ایسا امر نہیں ہے جس کی اعجازی کیفیت ہر یک خواندہ نہ خواندہ کو معلوم ہو جائے۔ کھلا کھلا اعجاز اس کا تو یہی ہے کہ وہ غیر محدود معارف و دقائق اپنے اندر رکھتا ہے۔ جو شخص قرآن شریف کے اس اعجاز کو نہیں مانتا وہ علم قرآن سے سخت بے نصیب ہے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِذَلِكَ الْإِعْجَازِ فَوَاللَّهِ مَا قَدَرَ الْقُرْآنَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا عَرِفَ اللَّهَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ وَمَا وَقَّرَ الرَّسُولَ حَقَّ تَوْقِيرِهِ۔ پھر لکھتے ہیں کہ اے بندگان خدا، یقیناً یاد رکھو کہ قرآن شریف میں غیر محدود معارف و حقائق کا اعجاز ایسا کامل اعجاز ہے جس نے ہر ایک زمانے میں تلوار سے زیادہ کام کیا ہے، اور ہر یک زمانہ اپنی نئی حالت کے ساتھ جو کچھ شبہات پیش کرتا ہے یا جس قسم کے اعلیٰ معارف کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی پوری مدافعت اور پورا الزام اور پورا مقابلہ قرآن شریف میں موجود ہیں۔ کوئی شخص برہمو یا بدھ مذہب والا یا آریہ یا کسی اور رنگ کا فلسفی کوئی ایسی الہی صداقت نکال نہیں سکتا جو قرآن شریف میں پہلے سے موجود نہ ہو۔ قرآن شریف کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے، اور جس طرح صحیفہ فطرت کے عجائب و غرائب خواص کسی پہلے زمانے تک ختم نہیں ہو چکے بلکہ جدید در جدید پیدا ہوتے جاتے ہیں، یہی حال ان صحف مطہرہ کا ہے تا خدائے تعالیٰ کے قول اور فعل میں مطابقت ثابت ہو۔ اور میں اس سے پہلے لکھ چکا ہوں، یہ حضرت مسیح السلام فرما رہے ہیں کہ میں اس سے پہلے لکھ چکا ہوں
کہ قرآن شریف کے عجائبات اکثر بذریعہ الہام میرے پر کھلتے رہتے ہیں، اور اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ تفسیروں میں ان کا نام و نشان نہیں پایا جاتا۔ مثلا یہ جو اس عاجز پر کھلا ہے کہ ابتدائی خلقت آدم سے جس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت تک مدت گزری تھی، وہ تمام مدت سورہ والعصر کے اعداد حروف میں بحساب قمری مندرج ہے، یعنی 4740۔ اب بتلاؤ کہ یہ دقائق قرآنیہ جس میں قرآن کریم کا اعجاز نمایاں ہے کس تفسیر میں لکھے ہیں؟ ایسا ہی خدا تعالیٰ نے میرے پر یہ نقطہ معرفہ قرآنیہ کا ظاہر کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ صرف یہی معنی نہیں کہ ایک بابرکت رات ہے جس میں قرآن شریف اترا، بلکہ باوجود ان معنوں کے جو بجائے خود صحیح ہیں، اس آیت کے بطن میں دوسرے معنی بھی ہیں جو رسالہ فتح اسلام میں درج کیے گئے ہیں۔ اب فرمائیے کہ یہ تمام معارف حقہ کس تفسیر میں موجود ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن شریف کے ایک معنی کے ساتھ اگر دوسرے معنی بھی ہوں تو ان دونوں معنوں میں کوئی تناقض پیدا نہیں ہوتا، اور نہ ہدایت قرآنی میں کوئی نقص عائد حال ہوتا ہے، بلکہ ایک نور کے ساتھ دوسرا نور مل کر عظمت فرقانی کی روشنی نمایاں طور پر دکھائی دیتی ہے۔ اور چونکہ زمانہ غیر محدود انقلابات کی وجہ سے غیر محدود خیالات کا بالطبع محرک ہے، لہٰذا اس کا نئے پیرائے میں ہو کر جلوہ گر ہونا، نئے نئے علوم کو بمنصہ ظہور لانا، نئے نئے بدعات اور محدثات کو دکھلانا ایک ضروری امر اس کے لیے پڑا ہوا ہے۔ اب اس حالت میں ایسی کتاب جو خاتم الکتب ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، اگر زمانے کے ہر یک رنگ کے ساتھ مناسب حال اس کا تدارک نہ کرے تو وہ ہرگز خاتم الکتب نہیں ٹھہر سکتی۔ اور اگر اس کتاب میں صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر اس کتاب میں مخفی طور پر وہ سب سامان موجود ہے جو ہر یک حالت زمانے کے لیے درکار ہے، تو اس صورت میں ہمیں ماننا پڑے گا کہ قرآن شریف بلا ریب غیر محدود معارف پر مشتمل ہے، اور ہر یک زمانے کی ضرورت لاحقہ کا کامل طور پر متکفل ہے۔ اب یہ بھی یاد رہے کہ عادت اللہ ہر یک کامل ملہم کے ساتھ یہی رہی ہے کہ عجائبات مخفیہ فرقان اس پر ظاہر ہوتے رہے ہیں، بلکہ بسا اوقات ایک ملہم کے دل پر قرآن شریف کی آیت الہام کے طور پر القاء ہوتی ہے، اور اصل معنی سے پھیر کر کوئی اور مقصود اس سے ہوتا ہے، جیسا کہ مولوی عبداللہ صاحب مرحوم غزنوی اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ الہام ہوا، قلنا یا نار کونی بردن و سلامہ، مگر میں اس کے معنی نہ سمجھا۔ پھر الہام ہوا، قلنا یا صبر کونی بردن و سلامہ، تب میں سمجھ گیا کہ نار سے مراد اس جگہ صبر ہے۔ ازالہ اوہام صفحہ 255 تا 262۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآنی معجزات کی 4 اقسام بیان کی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں معجزات اور خوارق قرآنی 4 قسم پر ہیں۔ نمبر 1 معجزات عقلیہ، نمبر 2 معجزات علمیہ، نمبر 3 معجزات برکات روحانیہ، نمبر 4 معجزات تصرفات خارجیہ۔ فرماتے ہیں کہ نمبر اول 2 3 کے معجزات خواص ذاتیہ قرآن شریف میں سے ہیں اور نہایت عالی شان اور بدیہی الثبوت ہیں، جن کو ہر یک زمانے میں ہر یک شخص تازہ بتازہ طور پر چشمدید ماجرا کی طرح دریافت کر سکتا ہے۔ لیکن نمبر 4 کے معجزات یعنی تصرفات خارجیہ یہ بیرونی خوارق ہیں جن کو قرآن شریف سے کچھ ذاتی تعلق نہیں۔ انہی میں سے معجزہ شق القمر بھی ہے۔ اصل خوبی اور حسن و جمال قرآن شریف کا پہلے تینوں قسم کے معجزات سے وابستہ ہے، بلکہ ہر ایک کلام الہی کا یہی شان اعظم ہے کہ یہ تینوں قسم کے معجزات کسی قدر اس میں پائے جائیں، اور قرآن شریف میں تو یہ ہر صح قسم کے اعجاز اعلیٰ و اکمل و تم طور پر پائے جاتے ہیں، اور انہی کو قرآن شریف اپنی بے مثل و مانند ہونے کے اس بات میں بار بار پیش کرتا ہے
جیسا کہ فرماتا ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، یعنی ان منکرین کو کہہ دے کہ اگر تمام جن و انس یعنی تمام مخلوقات اس بات پر متفق ہو جائے کہ اس قرآن کی کوئی مثل بنانی چاہیے تو وہ ہرگز اس بات پر قادر نہیں ہوں گے کہ ایسی ہی کتاب انہیں ظاہری و باطنی خوبیوں سے کی جامع بنا سکیں، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں۔ اور پھر دوسرے مقام میں فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یعنی اس کتاب قرآن شریف سے کوئی دینی حقیقت باہر نہیں رہی، بلکہ یہ جمیع حقائق و معارف دینیہ پر مشتمل ہے۔ اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یعنی ہم نے یہ کتاب قرآن شریف تمام علوم ضروریہ پر مشتمل نازل فرمائی ہے۔ اور پھر فرماتا ہے یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، یعنی یہ قرآن شریف وہ پاک اوراق ہیں جن میں تمام آسمانی کتابوں کا مغز اور لب لباب بھرا ہوا ہے۔ اور پھر فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یعنی اے منکرین، اگر تم اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے کچھ شک میں ہو، یعنی اگر تم اس کو خدا کا کلام نہیں سمجھتے اور ایسا کلام بنانا انسانی طاقت کے اندر خیال کرتے ہو، تو تم بھی ایک صورت جو انہی ظاہری باطنی کمالات پر مشتمل ہو بنا کر پیش کرو، اور اگر تم نہ بنا سکو اور یاد رکھو کہ ہرگز بنا نہیں سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن پتھر اور آدمی ہیں، یعنی بت زندہ باد اللہ اکبر، یعنی بت اور مشرک اور نافرمان لوگ ہی اس آگ کے بھڑکنے کا موجب ہو رہے ہیں۔ اگر دنیا میں بت پرستی اور شرک و بے ایمانی اور نافرمانی نہ ہوتی تو وہ آگ بھی افروختہ نہ ہوتی، تو گویا اس کا ایندھن یہی چیزیں ہیں جو علت موجبہ اس کے افروختہ ہونے کی ہیں۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، یعنی یہ قرآن جو تم پر اتارا گیا اگر کسی پہاڑ پر اتارا جاتا تو وہ خشوع اور خوف الہی سے ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا۔ اور یہ مثالیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تا لوگ کلام الہی کی عظمت معلوم کرنے کے لیے غور اور فکر کریں۔ یہ تو قرآن شریف میں ان اعجازی کمالات کا ذکر ہے جو خود اس کے نفس نفیس میں پائے جاتے ہیں، لیکن بیں ہمہ تصرفات خارجیہ کے اعجاز بھی قرآن شریف میں بکثرت درج ہیں، اور اس قسم کے معجزات جمال قرآنی کے لیے بطور اس زیور کے ہیں جو خوبوں کو پہنایا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ نفس خوبصورتی زیور کے محتاج نہیں، گو اس سے حسن کی آب و تاب کسی قدر اور بڑھ جاتی ہیں۔ اس جگہ واضح رہے کہ تصرفات خارجیہ کے معجزات قرآن شریف میں کئی نوع پر مندرج ہیں، کئی عجیب طور کے متعددات و تصرفات الہیہ جو خارق عادت ہیں قرآن شریف میں ذکر ہیں، جن کا ماحصل یہ ہے کہ کیوں کر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم مسکینی اور غریبی اور یتیمی اور تنہائی اور بے کسی کی حالت میں مبعوث کر کے پھر ایک نہایت قلیل عرصے میں جو 30 برس سے بھی کم تھا ایک عالم پر فتح یاب کیا، اور شہنشاہ قسطنطنیہ و بادشاہان دیار شام و مصر و ممالک ما بین دجلہ و فرات وغیرہ پر غلبہ بخشا، اور اس تھوڑی ہی عرصے میں فتوحات کو جزیرہ نما عرب سے لے کر دریائے جیہون تک پھیلایا، اور ان ممالک کے اسلام قبول کرنے کی بطور پیش گوئی قرآن شریف میں خبر دی۔ اس حالت بے سامانی اور پھر ایسی عجیب و غریب فتحوں پر نظر ڈال کر بڑے بڑے دانشمند اور فاضل انگریزوں نے بھی شہادت دی ہیں
کہ جس جلدی سے اسلامی سلطنت اور اسلام دنیا میں پھیلا ہے اس کی نظیر صفحہ تواریخ دنیا میں کسی جگہ نہیں پائی جاتی، اور ظاہر ہے کہ جس امر کی کوئی نظیر نہ پائی جائے اسی کو دوسرے لفظوں میں خارق عادت بھی کہتے ہیں۔ غرض قرآن شریف میں تصرفات خارجیہ کا ذکر بھی بطور خارق عادت بہت جگہ آیا ہے، بلکہ ذرا نظر کھول کر دیکھو تو اس پاک کلام کا ہر یک مقام تائیدات الہیہ کا نقارہ بجا رہا ہے اور ایک تصویر کھینچ کر دکھلا رہا ہے۔ سرما چشم آریہ، حاشیہ صفحہ 60 تا 67۔ قرآن شریف کی تعلیمات صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اللہ اکبر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کو تائیدات و تصرفات الہیہ کے عجیب و غریب معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی نعمت عطا کی جاتی ہے۔ چنانچہ ساری تاریخ اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ ہر زمانے میں ہزاروں نیک طبع مسلمانوں اور اولیاء نے، جنہوں نے قرآن کی برکات سے اپنا نفس پاک و صاف کیا تھا، ایسے خوارق اور دعاؤں کی قبولیت کے معجزات دکھائے کہ ان کی داستانوں کا مطالعہ کرنے والے کا دل نور ایمانی سے بھرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایسے واقعات بے شمار ہیں۔ ایک ایمان افروز واقعہ نمونے کے طور پر یہاں پیش کیا جاتا ہے اور اسی پر خاکسار کی تقریر اختتام پذیر ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت مسیح الزمان علیہ السلام کے بزرگ صحابی حضرت مولوی غلام رسول راجکی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ موضع سعد اللہ پور جو ہمارے گاؤں سے جانب جنوب کوئی 3 کوس کے فاصلے پر واقع ہے، یہاں کے اکثر حنفی لوگ بھی ہمارے بزرگوں کے ارادت مند تھے، اس لیے میں کبھی کبھار اس موضع میں تبلیغ کی غرض سے جایا کرتا تھا اور ان لوگوں کو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت سمجھانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ اس موضع میں مولوی غوث محمد صاحب ایک اہل حدیث عالم تھے اور امرتسر کے غزنوی خاندان سے نسبت تلمذ رکھنے کی وجہ سے احمدیت کے سخت معاند اور مخالف تھے۔ میں نے ایک روز ان کی موجودگی میں ظہر کے وقت مسجد میں لوگوں کو احمدیت کی تبلیغ کی اور انہیں بھی سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کچھ کتابیں اور رسالے مطالعہ کے لیے دیے۔ جب انہیں اس تبلیغ اور حضور اقدس کی کتابوں سے علم ہوا کہ میں حضرت مرزا صاحب کو مسیح موعود اور امام مہدی تسلیم کرتا ہوں، تو انہوں نے میرے حق میں بے تحاشا فحش گوئی شروع کر دی اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات والا صفات کے متعلق بھی بہت گند اچھالا۔ میں نے انہیں بہترا سمجھایا کہ آپ جتنی گالیاں چاہیں مجھے دے لیں، لیکن حضرت اقدس علیہ السلام کی توہین نہ کریں، مگر وہ اس سے باز نہ آئے۔ آخر چاروں ناچار میں تخلیہ میں جا کر سجدے میں گر پڑا اور رو رو کر بارگاہ یزدی میں دعا مانگی اور رات کو بغیر کھانا کھائے ہی مسجد میں آ کے سو گیا۔ جب سحری کے قریب وقت ہوا تو مولوی غوث محمد صاحب مسجد میں میرے پاس پہنچے اور معافی مانگتے ہوئے مجھے کہنے لگے، خدا کے لیے ابھی حضرت مرزا صاحب کو میری بیعت کا خط لکھو، ورنہ میں ابھی مر جاؤں گا اور دوزخ میں ڈالا جاؤں گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلام احمد کی، غلام احمد کی نعرہ تکبیر۔ تو وہ معافی مانگتے ہوئے مجھے کہنے لگے کہ خدا کے لیے ابھی حضرت مرزا صاحب کو میری بیعت کا خط لکھو، ورنہ میں ابھی مر جاؤں گا اور دوزخ میں ڈالا جاؤں گا۔ میں نے جب ان کا احمدیت کی طرف رجوع دیکھا تو حیران ہو کر اس کی وجہ دریافت کی۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا دن ہے
اور مجھے دوزخ میں ڈالے جانے کا حکم صادر ہوا ہے، اور اس کی تعمیل کرانے کے لیے میرے پاس بڑی بھیانک شکل کے فرشتے آئے ہیں، اور ان کے پاس آگ کی بنی ہوئی اتنی بڑی بڑی گرزیں ہیں جو بلندی میں آسمان تک پہنچتی ہیں۔ انہوں نے مجھے پکڑا ہے اور کہتے ہیں کہ تم نے مسیح موعود اور ایمان زمانے کی شان میں گستاخی کی ہے، اس لیے اب دوزخ کی طرف چلو اور اس کی سزا بھگتو۔ میں نے ڈرتے ہوئے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ میں توبہ کرتا ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیجئے۔ انہوں نے کہا اب توبہ کرتا ہے، اور مجھے مارنے کے لیے اپنا گرز اٹھایا، جس کی دہشت سے میں بیدار ہو گیا، اور اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ خدا کے لیے آپ میرا قصور معاف فرمائیں اور حضرت مرزا صاحب کی خدمت میں میری بیعت کا خط لکھ دیں۔ چنانچہ اس خواب کی بنا پر آپ احمدی ہو گئے، اور اس کے بعد ہم دونوں کی تبلیغ سے اس گاؤں کے 20 مرد اور عورتیں سلسلہ احمدیہ میں داخل ہو گئیں۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ تکبیر! اسلام احمدیہ! زندہ باد، اسلام احمدیہ! زندہ باد، غلام احمد کی جے غلام احمد کی جے، خلافت احمدیہ! زندہ باد، خلافت احمدیہ! زندہ باد۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر۔ یہ وہ عظیم الشان معجزے ہیں جو جماعت احمدیہ دنیا کو آج بھی دکھا رہی ہے۔ قرآن کریم وہ مبارک کتاب ہے جس کے معجزات کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہنے والا ہے انشاءاللہ العزیز۔ خداوند کریم ہم سب کو اس عظیم کتاب سے پورا استفادہ کرنے اور کرانے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ نعرہ تکبیر! اسلام احمدیہ! اسلام احمدیہ! حضرت محمد مصطفیٰ! Sallallahu alaihi wasallam. نعرہ تکبیر! Jetzt folgt wieder eine Gedichtrecitation auf Urdu durch Herrn Naveed Iqbal.